بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کو بڑی گہری نسبت ہے، اور ہم نے اس نسبت کو صرف یہاں تک سمجھا ہے کہ قرآن مجید کو صرف اس کی تلاوت کر لی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شاید ہم نے اس کو اخیر سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم نے بہت بڑا مارکا مار دیا ہے، یہ ہماری یہ روٹین بن گئی ہے اس کو تلاوت کرنے کی، اور تلاوت بھی ایسے کرنا کہ جس کی خود کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یا ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ رمضان اور قرآن کی نسبت بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کی عظمت اور شان کے اوپر رمضان المبارک میں ایک جمعہ پڑھ لیں کافی۔ ہم نے اس کی حقیقت کو، اس کی اصلیت کو نہیں سمجھا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس کے کچھ حقوق ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے حق ہیں، حقوق العباد ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہمیں دیا ہے تو اس کے بھی کچھ حق ہیں۔ چند ایک گزارشات اس حوالے سے کروں۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور وہ حفاظت کس طرح کی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت عبداللہ بن ابی اوفا، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا، اوصى النبی، کہ کیا اللہ کے نبی نے کوئی وصیت کی ہے؟ انہوں نے کہا لا نہیں۔ فقلت كتب على الناس الوصية، کہتے میں نے پھر پوچھا کہ کیا لوگوں کے اوپر کوئی وصیت فرض کی گئی ہے؟ امروا بها ولم يوصوا، کہ لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہو اور اس کی وصیت نہ کی گئی ہو۔ عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں اوصى بکتاب اللہ، اللہ کے نبی نے کتاب اللہ کے بارے میں وصیت کی۔ کیا وصیت کی ہے؟ ہم نے صرف اس کے الفاظ کو حفظ کیا۔ وصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی حفظ کیا جائے۔ کیا وصیت کی کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔
کیا وصیت کی؟ فرمایا اس کی حفاظت کی جائے، اس کی جتنے بھی اس کے اندر حکم آئے ہیں ان کی اتباع کی جائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رکا جائے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے، اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کیا جائے۔ کیا صرف یہی وصیت کی ہے کہ رمضان مبارک میں پڑھا جائے؟ نہیں، اس کی تلاوت، اس کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، کسی ایک خاص مہینے کے ساتھ ہی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری وصیتیں اللہ کے نبی نے کی ہیں، جبکہ ہم نے اس کا کیا مطلب سمجھا؟ ہم نے سمجھا ہے قرآن اور آگ کو خزانوں میں محفوظ کرو، بڑے بڑے شیشوں میں بڑے بڑے قرآن مجید رکھے، بڑا بڑا مارکا مارا جاتا ہے کہ جی فلاں عورت نے کپڑے کے اوپر اپنے ہاتھ کے ساتھ کڑھائی کر کے پورا قرآن مجید لکھ دیا، بڑا مارکا مارا۔ اگر اس کو اس کا معنی اور مفہوم نہیں آتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کی زندگی قرآن مجید کے مطابق نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ تعویذ بنا کے چاندی اور سونے کے کور کے اندر ڈال کے اس کو گلے میں ڈال لیا جائے، جس کو یہ پڑھنا نہیں آتا، جس کو اس کا معنی اور مفہوم نہیں آتا، اس کے تعویذ لٹکائے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ہم نے اس کا معنی اور مفہوم یہ سمجھا کہ اس کو دیواروں کے اوپر لکھ دیا جائے، باہر سے آنے والا پڑھے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اس سکول کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، نصاب کے اندر سارا انگریزوں کا نصاب، اس لیے نہیں آیا قرآن مجید۔ نصاب آکسفورڈ کا، دیواروں کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کھول کے پڑھا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پہلا حق ہے قرآن۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے۔ کیا صرف الفاظ کی تلاوت کرنی ہے؟ نہیں۔ اور چھوٹے اٹھ جائے یہاں سے، باہر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کتاب کو تلاوت کیجئے جس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ وہ کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا تمہیں میسر ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ سورہ مزمل کا آخری رکوع پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ مقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، پھر بھی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تھوڑا بہت پڑھتے رہا کرو جتنی اس کی استطاعت ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات پر غور و فکر کرنا کیسے؟ فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان آیات کو واضح اس لیے کیا تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم ان آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ غور و فکر کرے قوم اس کے اندر۔ سارے یہ حکم ہم بھول گئے، کیوں؟ ہم نے صرف تلاوت کی، ترجمہ تو پڑھا ہی، ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل کرو، سمجھ جاؤ۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگلے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے پھیر دیں گے جو اس زمین کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے قرآن مجید کا فہم چھین لوں گا۔ اس آیت کا مطلب ہم نے اس قرآن مجید کی تلاوت صرف الفاظ کی، اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اس سے اگلا حق اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل کس نے کرنا؟ ہم نے صرف پڑھنا ہے۔ عمل کس نے کرنا؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے۔ انہوں نے تو اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کیا۔ ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، بابرکت ہے۔ کب؟ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کتاب کے اندر جو حکم ہے اس کو مانو۔ یہودیوں کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی انہوں نے تورات نہیں اٹھائی، انہوں نے اٹھائی بھی تو اسی طرح جیسے گدھے کے اوپر کوئی وزن لا دیا جاتا ہے۔ یاد کس کے لیے آئی تھی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت یہودیوں کے لیے بیان کی گئی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جسے حامل قرآن بنایا گیا مگر اس نے اس پر عمل ترک کر دیا۔ سارے مسلمان اس کے اندر شامل ہیں، جو عمل نہیں کرتے اس کے اوپر وہ سارے ایسے ہی ہیں کہ یہ کتاب ان کو پر ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر لاد دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جامع ترمذی کی صحیح روایت۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فشخص ببصرہ الی السماء، آپ نے آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور پھر فرمایا ثم قال ھذا او یختلس العلم من الناس، آپ نے فرمایا ھذا اوان یختلس العلم من الناس، لوگوں میں سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم ان سے اچک لیا جائے گا، علم چھین لیا جائے گا ان سے۔ حتی لا یقدر منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ تھوڑے سے علم پر بھی قدرت نہیں رکھ سکیں، ان کی طاقت میں نہیں ہوگا۔ صحابی رسول پاس بیٹھے ہیں، زیاد بن لبید ان کا نام ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیف یختلس منا، ہم سے کیسے علم اچک لیا جائے گا؟ وقد قرأنا القرآن، تحقیق اس وقت ہم قرآن پڑھتے ہوں گے، لنقرأنہ، البتہ ہم بھی پڑھیں گے، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، اور ہم اپنی بیویوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھتے ہوں گے، ہم سے کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلتک امک یا زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے اے زیاد، ان کنت لأعدک من فقہاء اہل المدینہ، میں تو تجھے اہل مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا۔ تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو سمجھتا تھا کہ تو فقہاء اہل مدینہ کے اندر تیرا شمار ہوتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا ھذہ التوراۃ والانجیل عند اليہود والنصارى فماذا تغنی عنہم، بتا مجھے یہ یہودی اور عیسائیوں کے پاس بھی تو تورات اور انجیل موجود ہے، وہ اس سے کتنا فائدہ لیتے؟ تمہارے پاس قرآن مجید ہوگا، پڑھو گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی ھذہ الامۃ قوم، میری قوم میں سے ایسی، میری امت میں سے ایسی قوم نکلے گی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اتنا پیارا وہ قرآن پڑھیں گے۔ فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حلقہم، وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ادھر سے آواز خوبصورت خوبصورت آواز پہ مر مٹنے والے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، لمبے رکوع اور سجدے کرنے والے،
فرمایا لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یمرق من الدین کما مروق السهم من الرمیۃ. فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا